اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی جو کہ بہت سی حدیث کی کتابوں کے بنیادی راوی ہیں، جن سے تمام مکتبہ فکر روایات پیش کرتے ہیں، انہی کے بارے میں المعجم الکبیر الطبرانی میں روایت ہے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر بالفرض میں قاتلان سیدنا امام حسین میں شامل ہوتا اور بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی اور مجھے جنت میں جانا نصیب ہو بھی جاتا، تب بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ رسول اللہ کی میرے اوپر نظر پڑتی اور وہ فرماتے کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا۔ المستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 4717 اور 4712 کو حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یاد رکھو، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کے نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، مگر وہ شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ سے قیامت میں ملاقات کرے گا تو ضرور آگ میں ڈالا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 2165 جلد نمبر 2 صفحہ 93 پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ اس حال میں تھے کہ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے مبارک پر گرد پڑی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دن رکھا اور بعد میں تصدیق ہوئی کہ اسی دن 61 ہجری 10 محرم کو سیدنا حسین کو شہید کیا گیا۔ ناظرین گرامی، ایسے شہزادے کو شہید کیا گیا کہ جس کے تاجدار کائنات نے کئی مرتبہ سجدہ لمبا کیا، بہت دفعہ خطبہ چھوڑ دیا، کئی دفعہ نماز لمبی کی اور بعض دفعہ جماعت چھوٹی کر دی۔ یہ یاد رکھیے کہ نواسہ رسول حسین ابن علی اور ان کے جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مولا حسین کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ روایات ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل الانبت البقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مصر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے زمانے میں میں کم عمر دوشیزہ تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواسہ رسول شہید کیے گئے تو اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ جب یزیدی فوج نے سیدنا حسین کو شہید کیا تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، جس سے خراساں، شام اور کوفہ کی گلیوں میں آب رواں کی صورت خون جاری ہوا۔ جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو بدن سے جدا کر کے کوفہ میں لایا تھا تو جس جگہ امام حسین کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا تو وہاں کی دیواروں سے ایسے خون جاری ہو گیا تھا جیسے کہ کسی مشق سے پانی جاری ہوتا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب امام حسین کو شہید کر کے آپ کی لاش پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے تو سورج گرہن لگ گیا تھا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، آسمان پر دن کے وقت تارے ظاہر ہونے لگ گئے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ امام بہقی نے ابو نعیم نے بصرہ اسدیہ سے روایت کی ہے کہ جب مولا حسین کو شہید کیا گیا تھا تو خون کی ایسی برسات ہوئی کہ ہمارے گھروں کے برتن خون سے گیلے ہو گئے۔ ابن جوزی ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ قتل حسین کے بعد مسلسل 3 دن تک پوری دنیا میں تاریکی چھائی رہی۔ 3 دن کے بعد آسمان سے سرخی ظاہر ہونے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ آسمان کا رونا ایسا تھا کہ آسمان کے جس حصے میں بھی نظر جاتی تھی وہ سرخ ہی نظر آتا تھا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ آسمان کے سرخ ہو جانے میں یہ حکمت ہے کہ جب کسی کا بھی غصے کی وجہ سے خون جوش مارتا ہے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار آسمان کی سرخی سے کیا۔
ناظرین گرامی، روایات میں کربلا کے ایک ایسے درخت کا ذکر ملتا ہے کہ جب نواسہ رسول کو شہید کیا گیا تھا تو اس درخت سے کئی مدتوں تک خون رستا رہا۔ پھر کئی سالوں تک اس درخت اور اس کے سائے سے خون کی بو آتی رہی۔ یہ درخت کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی کربلا میں نہر فرات کے پاس روضہ حضرت سیدنا عباس علمدار کی دائیں جانب خون کے عنصر ہوتا ہے، اور آج بھی اس درخت کی شاخوں سے خون کے نشانات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ بے شک یہ واقعہ تاریخ انسانی کا سب سے پرسوز اور دل خراش واقعہ ہے، جس پر یزیدیوں کے علاوہ اس دن پورے عالم کی ہر چیز غم حسین میں ڈوبی رہی۔ آج بھی اس پتھر سے خون ٹپکتا رہتا ہے کہ جس پر سر انور سیدنا حسین کو رکھا گیا۔ یزیدی فوج سیدنا امام حسین کو شہید کرنے کے بعد آپ کے لشکر کے اونٹ پکڑ کر لے گئے تھے۔ یزیدی فوج نے جب اونٹوں کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو پکایا تھا تو اس کا مزہ بہت ہی کڑوا تھا، کسی سے بھی وہ گوشت نہ کھایا گیا تھا۔ دوستو، نجات اسی میں ہے کہ اب بھی موقع ہے، جنتی سرداروں کی شان و عظمت کا اقرار کر لو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بروز قیامت تمہیں بھی یزیدی لشکر کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اور پھر حساب دینا بھی ایک عذاب بن جائے گا۔ اے اللہ پاک، ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری نسلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے سچی محبت عطا فرما۔ دشمنان اہل بیت اور بغض اہل بیت رکھنے والوں کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارا تن من دھن سب کچھ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر قربان ہو جائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔